بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قرآن مجید میں سب سے پہلی جو وحی قرآن کے رسول پہ اتری وہ سورۃ العلق کی آیتیں ہیں، ابتدائی آیتیں جو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول پہ دوسری وحی کب اتری تھی اور کیا نازل ہوئی تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ راستے میں چل رہا تھا، خود اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، میں راستے میں چل رہا تھا، اچانک میں نے ایک آواز سنی تو میں نے دائیں بائیں دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا، رفعت بصری قبل السماء، تو میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، آپ نے کہا میں نے اس فرشتے کو دیکھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، قاعد علی کرسی، زمین اور آسمان کے درمیان ایک عظیم کرسی پر وہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، فجئت منه حتى هويت الارض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ہیئت کو دیکھ کر کے میرے دل میں رعب بھر گیا۔ اب سوچئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی اتری، اس کے بعد دوسری وحی ایسے اترتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز سنتے ہیں ایک زوردار، اور پھر آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک کرسی پر بیٹھے ہیں زمین و آسمان کے درمیان، اور ایک روایت میں ہے اتنے عظیم ہیں وہ، اتنے بڑے ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام، سد الافق، کہ پورے آسمان کا کنارہ ان سے بھر گیا تھا، اتنا بڑا فرشتہ ہے وہ۔ حدیث میں آپ نے کہا 600 جناح، حضرت جبریل کو اللہ نے 600 پر دیے ہیں، دوسرے فرشتوں کو مثنا و ثلاث و رباع، 2 3 اور 4 پر اللہ نے فرشتوں کو دیے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھا اور میں گھبرا گیا اس حالت میں فرشتے کو دیکھ کر کے، اور فرشتوں کو ان کی اصلی حالت میں دیکھنا یہ بہت ہی مشکل چیز ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کے علاوہ جن لوگوں کے پاس جو فرشتے آئے ہیں وہ انسانی شکل میں آئے ہیں، ان کو اپنی اصل حالت میں دیکھنا، وہ نور سے بنائے گئے ہیں۔ حضرت مریم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، کیسے؟ فتمثل لها بشرا سویا، ایک انسان کی شکل میں وہ آئے تھے۔ کیوں انسانوں کی شکل میں اللہ بھیجتا ہے؟ انبیاء کے علاوہ عام لوگوں کا، عام افراد کا، انہیں ان کی اصل حالت میں دیکھنا بہت دشوار چیز ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے کہ آپ نے بھی حضرت جبریل کو اپنی اصل حالت میں 2 ہی مرتبہ دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ جب بھی وہ آتے تھے، ایک صحابی رسول حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے خوبصورت صحابی تھے، حضرت جبریل اس صحابی کی شکل اختیار کر کے آتے تھے، تو فرشتوں کو جیسے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ دیکھنا آسان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اور وہ اس حال میں کہ جبریل علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کر کے گیا اور میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں مجھے چادر اڑھاؤ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں اور وہ انہیں چادر اڑھاتی ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری وحی نازل کرتا ہے، اور دوسری وحی ہے سورۃ المدثر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے وہ جس نے چادر کو اڑائے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے۔ کھڑے ہو جائیے کا مطلب یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں رسول کو رسالت دی ہے، پہلے آپ پر وحی اتار دی گئی، پھر وحی اتارنے میں یہ نہیں کہا گیا، پہلی وحی آپ غور سے پڑھیں سورۃ العلق، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو لوگوں کے پاس جانا ہے دعوت کے لیے، لیکن دوسری وحی میں آپ کو ذمہ داری دے دی گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قم، کھڑے ہو جائیے، محنت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ فانذر، ڈرائیے لوگوں کو، اب آپ کو اٹھ جانا ہے، تیار ہو جانا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا۔ اور پھر اللہ نے رسول کو چند باتوں کی وصیت کی، کن باتوں کا آپ کو خیال کرنا ہے رسول؟ جو وصیتیں رسول کو کی گئی ہیں، ہر مسلمان، ہر داعی کو ان وصیتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ ایک تو رسول سے کہا گیا اب کھڑے ہو جائیے، چادر کو ہٹا دیجئے، اس کے بعد جو رسول کھڑے ہوئے، پوری زندگی موت تک اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی دوبارہ تھک کر کے وہاں نہیں گئے، اس حالت میں آپ کبھی دوبارہ نہیں گئے کہ آپ گھبرا گئے ہوں اور آپ بستر پہ چلے گئے کہ اب مجھے چادر اڑھا دو، کیونکہ اللہ نے کہا کھڑے ہو جائیے محنت کے لیے۔ اور کیا کرنا ہے آپ کو؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ نے پہلی ذمہ داری دی، کہا لوگوں کو ڈرانا ہے، کیا کرنا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، لوگوں کے سامنے اللہ کی عظمت بیان کیجیے،
اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، اللہ کی تکبیر بیان کیجیے۔ یہ رسول کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے اور اس کی عظمت بتائیے۔ یہی دعوت اللہ ہے۔ جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں بلاتا ہے اس کی دعوت نہیں ہے۔ دعوت یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عظمت کی طرف بلایا جائے اور ایسی عظمت اللہ کی بیان کی جائے کہ لوگ مخلوق سے کٹ کر کے خالق سے جڑ جائے۔ رسول سے یہی کہا گیا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ کا جو رب ہے اس کی عظمت بیان کیجئے، اس کی بڑائی بیان کیجئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے اللہ کے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ دعوت یہ بھی ہوتی ہے کہ میں اپنی تعریف کروں تاکہ آپ میرے پیچھے چلیں۔ کوئی آدمی اپنی تنظیم کی تعریف کرے، کوئی آدمی اپنے مدرسے کی تعریف کرے، کوئی آدمی اپنی قوم کی تعریف کرے تاکہ لوگ اس سے جڑیں۔ ہماری دعوت توحید کی طرف کیوں ہے؟ ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص سے، شخصیت سے، شہر سے، ادارے سے، نام سے نہیں، بلکہ آپ کو اللہ کی توحید سے جڑنا چاہیے، کیونکہ رسول کو بھی یہی کہا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ لوگوں کو اللہ کی عظمت بتائیے، اس کی بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ نے وصیت کی رسول کو۔ اس کے بعد کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آپ اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ رسول کو یہ وصیت کی گئی لباس کو پاک رکھو۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ پاک صاف لباس پہنو، نجاست اور گندگی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اہل علم کہتے ہیں اچھا لباس اچھے اخلاق پر دلالت کرتا ہے، اور انسان کے لباس کا خراب ہونا اس کے اخلاق کی خرابی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور جس کا مزاج اور جس کی طبیعت اور جس کے اخلاق میں پاکی ہوتی ہے وہ پاکیزگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ رسول سے کہا گیا کہ آپ اپنے لباس کو پاک کیجئے۔ آپ دیکھیے اگر کوئی آدمی غسل کر کے پاک صاف لباس پہنتا ہے تو یہ پاک صاف لباس کا اثر ہوتا ہے اس کے بدن پر، اس کے اخلاق پر، اس کی سوچ پر۔ آپ نہا دھو کر کے اچھا لباس پہنیے، خوشبو لگائیے، اس کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ اچھے لباس کا اثر اخلاق پر ہوتا ہے۔ وہیں اگر آدمی مقدر ہو، پسینے سے شرابور ہو اور اس کا لباس پاک صاف نہیں ہے، گندا ہے، اس کے اخلاق پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے اور آپ سختی محسوس کریں گے اس کے اخلاق میں۔ دعوت اللہ میں ایک داعی کو چاہیے کہ اس کا لباس صاف رکھے، ہو پاک رکھے، کیونکہ اس سے آپ کے اخلاق اور مزاج پر اثر ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ انسان کی نماز پر بھی اس کا اثر ہے۔ لباس اگر گندا ہو، نجاست لگی ہے اس میں، نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب کے قطروں سے بچو، کیونکہ اس امت میں سب سے زیادہ قبر کا عذاب پیشاب کے قطروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیشاب کے قطرے نجس ہیں۔ اگر وہ آپ کے بدن پر ہیں، آپ کے جسم پر ہیں، اس کا مطلب آپ نجاست کے ساتھ ہیں، اور اس حالت میں آپ نماز بھی پڑھیں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب چونکہ نماز قبول نہیں ہوئی تو یہ آدمی بہت بڑا مجرم ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ عذاب قبر پیشاب کے قطروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول کو دوسری وحی میں بتا دیا گیا لباس پاک رکھیے اپنا، نجاست نہ لگے اس میں، اور انسان کو چاہیے کہ بالخصوص اپنے لباس کو جتنا وہ بہتر ہو سکتا ہے بہتر کرے، کیونکہ اس سے بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور یہ آدمی کے اچھے اخلاق کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اور ایک اس کا معنی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ آپ اپنے دل کو پاک کیجئے، کیونکہ عرب کے لوگ پاکیزہ دل والے کو کہتے تھے اس کا لباس اچھا ہے۔ لباس اچھا ہے کا مطلب ہے اس کا دل اچھا ہے۔ رسول سے کہا گیا اپنے دل کو پاک کیجئے، اور اہل علم کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے دل کو پاک کرے گا وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے لباس کو بھی پاک کرے گا۔ اور بعض اہل علم نے کہا اس آیت کا معنی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو آپ اوپر کیجئے، ٹخنے کے نیچے مت لٹکائیے۔ یہ بھی اس کی ایک تفسیر ہے۔ رسول کو بتایا گیا ٹخنے کے نیچے لباس نہیں لٹکانا، یہ حرام ہے، مردوں پر یہ حرام ہے۔ اور اس کے کیا نقصانات ہیں؟ اس کا پہلا نقصان تو یہ ہے کہ یہ تکبر کی علامت ہے، یہ کبر کی دلیل ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جس کا لباس ٹخنے کے نیچے ہے قوی امکان ہے کہ اس میں گندگی لگ جائے گی، کیونکہ آپ اپنے ہاتھ کو بچائے ہوئے ہیں، لیکن آپ پیروں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ پیر تو آپ کے نیچے ہیں اور اسی پر آپ چلتے ہیں۔
لباس ٹخنے کے نیچے ہے تو قوی امکان ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی گندگی لگے گی۔ بالخصوص اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے کہا اپنے لباس کو ہمیشہ ٹخنے کے اوپر رکھو، یہ ہماری تہذیب ہے کہ ہمیشہ لباس ٹخنے کے اوپر ہو۔ اور کوئی یہ کہے کہ میں جب ٹخنے کے نیچے لباس ہوتا ہے تو تکبر نہیں ہوتا ہے، حدیث میں آپ نے کہا کہ لباس کے ٹخنے کے نیچے رہنا ہی تکبر ہے، اس کے علاوہ مزید تکبر ہوتا ہے تو یہ اور بھی برا ہے، نیچے لٹکانا ہی تکبر کی علامت ہے۔ ہمیشہ دل میں کوئی کیفیت ہو اسی پر حکم نہیں لگتا ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کسی آدمی کو تکلیف دے ہاتھ سے اور یہ کہے کہ دل میں میرا ارادہ نہیں تھا، تو دل کا ارادہ دیکھنا بھی نہیں ہے، آپ کا ہاتھ سے تکلیف دینا بھی گناہ ہے، اسے لکھا جائے گا اگرچہ کہ آپ کے دل میں اس کا قصد نہ ہو۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کا لٹکانا ہی تکبر ہے، اس پر مزید اگر دل میں وہ کیفیت بھی پیدا ہو کہ میں بڑا ہوں تو یہ اس سے بھی برا ہے۔ جیسے پرانے زمانے بادشاہ، ان کا لباس ایسے ہوتا تھا کہ چلتے تھے تو زمین پر وہ گھسٹتا تھا، وہ لباس پیچھے پیچھے ان کے چلتا تھا، یہ جائز نہیں ہے، اسلام نے اس سے منع کیا۔ اور پھر آگے رسول کو وصیت کی گئی وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، گندگی کو آپ چھوڑ دیجئے، شرک کو چھوڑ دیجئے، بتوں کو چھوڑ دیجئے، گناہوں کو چھوڑ دیجئے۔ رسول کو خاص وصیت کی گئی آپ شرک سے، گناہ سے اور سارے شر سے دور ہو جائیے۔ دعوت اللہ میں گناہوں سے توبہ بہت اہم ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہوئے ہماری دعوت پر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ رسول سے بتایا گیا آپ اپنے آپ کو شرک سے، کفر سے، بدعات سے اور ہر طرح کے گناہ سے دور کر لیجئے، یہ رسول کو وصیت اللہ سبحانہ وتعالی نے کی۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، یہ بہت اہم بات اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے اے رسول کسی کو آپ اس لیے مت دیجئے کہ وہ بدلے میں آپ کو زیادہ دے گا۔ یہ اخلاق کی خاص تربیت دی گئی آپ کو کہ ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں یا احسان کرتے ہیں تو یہ آپ کی تمنا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مجھے زیادہ دے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے کہا کہ کوئی آدمی مالدار کو کوئی چیز دیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو دوں گا تو یہ مجھے زیادہ واپس کرے گا، یہ صحیح نہیں ہے اور نبی کے لائق نہیں ہے۔ یہ رسول سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے اس تعلق کو نہ جوڑیں کہ آپ دیں اس نیت سے کہ وہ ہمیں پلٹ کر کے زیادہ دیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب کسی پر احسان کرتا ہے اور کوئی احسان قبول کر لیتا ہے تو پھر یہ مشہور اور معروف ہے کہ انسان اپنے جو ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں اس احسان تلے بسا اوقات دب جاتا ہے، اس کے تحت وہ دب جاتا ہے اور پھر وہ آدمی جرت سے حق بیانی نہیں کر پاتا ہے، حق بات کھل کر کے نہیں بول پاتا ہے کیونکہ انہوں نے احسان کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اس نیت سے مت دیجئے کہ آپ کو زیادہ ملے گا، ایک معنی اس کا یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول سے کہا کہ آپ اپنے عمل کو زیادہ مت سمجھیے، کوئی بھی آپ نیک عمل کریں زیادہ مت سمجھیے، اور یہ بھی بہت اہم وصیت ہے۔ کیوں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمل زیادہ ہمیں دکھ رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، دعا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، وہ ہمیں زیادہ لگ رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اسے زیادہ مت سمجھو کیونکہ آپ کو کیا پتا اس میں سے کتنا قبول ہوا ہے۔ اس لیے حدیث کے مطابق کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کا 10واں حصہ اللہ قبول کرتا ہے بس، یعنی اس کی پوری نماز کو اگر 10 حصوں میں بانٹا جائے صرف 1 حصہ اللہ اس کا قبول کرتا ہے۔ اور روزے کے بارے میں آپ نے کہا بسا اوقات کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھوک اور پیاس کے سوا اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا اس کے، اس لیے کہا گیا کوئی بھی آپ عمل کریں اسے زیادہ مت سمجھیے بلکہ ہمیشہ اپنے عمل کو ہم کم سمجھیں اور زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری وصیت رسول کو تھی وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے آپ صبر کیجئے، اپنے رب کے لیے آپ برداشت کرنے والے بن جائیے، صبر کیجئے، جو مصیبتیں آپ پر آئیں گی، جو آزمائشیں آپ پر آئیں گی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے وصیتیں تھیں۔ جب آپ کو رسالت کے لیے اور قوم کو ڈرانے کے لیے تیار کیا گیا، اس میں کیا اللہ نے پیغام دیا؟ اللہ کی عظمت کی طرف بلائیے، اللہ نے پیغام دیا لباس کو، دل کو پاک رکھیے، اللہ نے پیغام دیا ہمیشہ اپنے آپ کو شرک سے، گناہ سے اور شر سے دور کر لیجئے، اور اللہ نے پیغام دیا کہ آپ صبر کیجئے اور احسان کرنے کے بعد یہ مت سوچئے کہ بدلے میں زیادہ ملے گا، بلکہ اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا احسان کرو اور بھول جاؤ اس کو، وہ
وہ زیادہ خیر ہے آپ کے لیے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان وصیتوں میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔